الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، وأهلي أحب إليه من أهلي، وعترتي أحب إليه من عترتي، وذريتي أحب إليه من ذريتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. رواه سيدنا جابر رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سكتت لساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سكنا شراب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وفاطمة والحسن والحسين مجتمعون، ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حتى يخرج بين العباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يدخل الجنة أنا وأنت وفاطمة والحسن والحسين. قال علي: فيحبون؟ قال من ورائكم، أو كما قال. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وحارس حاله وبصر كماله وبه وبلده الشريف والروس العظيم رحمة الله رب العالمين. انتہائی معزز و جمیع حضور نوجوان دوستوں کے ساتھ کل شام محرم الحرام کا تھا نظر اور آج دوسری محرم الحرام کا آغاز ہو گیا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چند حدیث مبارکہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیز دوستو، اسی مناسبت سے میں نے آج حدیث کی بہت مشہور معروف کتاب ہے کنز العمان، اس میں سے ایک حدیث میں پڑھی ہے. امام متقی ہندی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ کتاب حیدرآباد میں آج سے تقریباً 100 سال 150 سال کے آس پاس یہ کتاب نشر ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی. اس کتاب سے چند حدیث مبارکہ کنز العمان، یہ امام متقی ہندی جس بزرگ نے کتاب لکھی ہے کنز العمان فی سنن الاقوال والافعال، یہ کتاب کا نام ہے. اس کو امام متقی ہندی نے علی المتقی ہندی نے اس کتاب کو لکھا ہے. بہت مشہور معروف کتاب ہے، علماء جانتے ہیں. حدیث کا بہت خوبصورت ذخیرہ ہے. اس میں سے چند حدیث مبارکہ آج میں نے پڑھی ہے، آپ کی خدمت میں انہیں کو رکھ دیتا ہوں. چند حدیثیں بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی میری اہل بیت کی جو محبت ہے اس محبت میں 100% اضافہ ہوگا. عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک ہے. حضرت ابی لیلہ عن ابی، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ میں اس کی اپنی جان سے بڑھ کر اس کا محبوب نہ جاؤں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کے لیے پیار نہ ہوں. عزیز دوستوں، یہ ایک انتہائی
خوبصورت حدیث مبارک ہے، اس سے ملتی کی حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آبا و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ عزیز دوستو، اس حدیث مبارک میں دوسری حدیث مبارک کا پہلا جملہ ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں من نفسی، اس کے اپنی جان سے بڑھ کر۔ عزیز دوستو، ہر انسان فطری طور پر سب سے بڑھ کر جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ہر انسان، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ ہر انسان کی فطری طبیعت ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو دشمن کس کو بناتا ہے؟ جو اس کی اپنے آپ سے دشمنی کرے کیونکہ وہ اس کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، حضور نے پوچھا اے عمر تم سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ ہیں، محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ سرکار ہے اور سرکار کی خصوصیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عام وقت تو چھوڑ دو، اگر تم نماز میں بھی کھڑے رہو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے انی لأرى رکوعکم وخشوعکم، حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہارا رکوع بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع سے مراد ظاہری نیت ہے، قیام کیسے ہو رہا ہے، تکبیر کیسے ہو رہی ہے، رکوع کیسے ہو رہا ہے، سجدہ کیسے ہو رہا ہے، قاعدہ کیسے ہو رہا ہے، اور کیسے ہو رہا ہے، بندہ کھڑا ہو کر کر کیا رہا ہے، ظاہری حالت کو حضور نے رکوع کہا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں انی لأرى رکوعکم وخشوعکم، اور آگے کی منزل یہ ہے کہ میں نماز میں تمہارے دل کا کنڈیشن کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی ہے حضور کہ نماز میں ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہونے والے سارے غلاموں کے رکوع سے بھی واقف ہیں، خشوع سے بھی واقف ہیں۔ عام حالتوں میں بھی اگر لوگوں کے خشوع کو جان لے، دل کی کیفیت کو جان لے تو حیرت کی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا اے عمر سب سے بڑھ کر کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ حضور نے کوئی اور ہوتا تو انسان خوش کرنے کے لیے کچھ اور بول سکتا ہے، مگر جب حضور سامنے ہو تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان کے بعد سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ہے کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت عمر فاروق کی سچائی پتہ چلتی ہے۔ ان کو پیار تھا اپنے آپ سے کہ آپ نے گناہ نہیں، رسول اللہ کی خدمت میں سچ بولنا خود ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی کہہ رہے ہیں۔ حضور اپنے آپ اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو آپ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے پاس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت عمر فاروق کے سینے پر رکھا اور ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا عمر اب کو سب سے بڑھ کر پیار کس سے ہے؟ کہنے لگے سرکار آپ کا دست مبارک لگنے سے پہلے سب سے بڑھ کر پیارا میرے پاس میں خود تھا، آپ کا دست مبارک لگ گیا ہے، میری محبت ختم ہو رہی ہے، آپ کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی ہے۔ حضور پہلے میں اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، مگر اپنے آپ سے بڑھ کر مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، سینے پر کوئی ہاتھ پھیرے، ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ پھیرے، دل کی کیفیت نہیں تبدیل ہوتی۔ سینہ الگ ہے، دل الگ ہے، دل سینے پر نہیں ہوتا، دل تو سینے کے اندر ہوتا ہے۔ مگر حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کا یہ معجزہ تھا، ہاتھ سینے پر لگاتے تھے تو دل کی دنیا بدل دیا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کے دست مبارک کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایسا ہاتھ عطا فرمایا تھا، پھیرا تو پوری محبتیں صاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور سب سے بڑھ کر مجھے آپ پیارے ہوئے، حضور آپ یہ محبت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، ہمیشہ کا نام آتا ہے۔ درس حدیث ابو ہریرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کیسے بھی ایک حدیث تو آئی جاتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سن 6-7 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے صحابی لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ ان سے اتنی حدیث کیسے بنی. حضرت ابوبکر صدیق پوری زندگی ساتھ رہے, حضرت فاروق اعظم پوری زندگی ساتھ رہے, حضرت عثمان غنی پوری زندگی ساتھ رہے, اور حضرت ابو ہریرہ بڑی مشکل سے 2-3 سال ساتھ رہے. اور اصل عادت کیا ہے, ہر حدیث کی کتاب میں ابو ہریرہ کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا, اے ابو ہریرہ اتنی حدیثیں تمہیں کیسے یاد ہو گئی؟ بہت سے صحابہ حضور کے ساتھ تھے, قصہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں حضور کی خدمت میں کر کر حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی باتیں بہت پسند ہیں. حضور نے فرمایا تو مجھے خیر نصیب فرمائے, کہنے کہ حضور میں بھولنا نہیں چاہتا, میں یاد رکھ لینا چاہتا ہوں آپ کی باتیں. آپ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ حضور میموری چاہتا ہوں, یادداشت ایسی کہ کوئی بات بھولوں نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا چلو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اچھا حافظ عطا فرمائے. حضور نے فرمایا چلو اپنی چادر پھیلاؤ. عزیز دوستو عجیب بات ہے, حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی, رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھی بھرے اور ڈال دیا حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا چلو اس کو اپنے سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چادر کو میں نے سینے سے لگایا. اس کے بعد اللہ کی عزت کی قسم مرتے دم تک حضور کی زبان سے جو نکلا مجھے یاد ہو جاتا تھا. عزیز دوستو کوئی میموری نہیں ہاتھوں سے کسی کے دامن میں ڈال سکتا ہے. ہاتھوں میں آنے والی چیز میموری ہے ہی نہیں, مگر معجزات اس کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر میں سمائے گی. اور حضور کے دست مبارک کا عالم کیا ہے جو ہاتھوں سے نہیں ملتا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے دے دیا کرتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی شان کیا ہے, ہاتھوں سے نہ میموری مل سکتی ہے نہ محبت. آپ 1,00,000 مرتبہ کسی کے ساتھ ہاتھ پھیریں, میں تمہارا محبوب بن جانا چاہتا ہوں, بولے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تمہارا ہاتھ جو اپنے پاس رکھو, ہاتھ پھیرنے سے محبت نہیں. عزیز دوستو یہ دست مبارک حضور علیہ السلام کے ہیں بہرحال. حضور ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ ہو جائے. اب اس کے بعد وہ اہلی احب الیہ من اہلی, حضور ارشاد فرماتے ہیں اور جب تک کہ اپنی اہل فیملی, ارشاد فرماتے ہیں جب تک تمہاری اپنی فیملی میری فیملی سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جائے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایک ہے تمہاری اپنی فیملی, اور عزیز اس کو ہر انسان بہت محبت کرتا ہے اپنی فیملی سے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بنایا ہوا نظام. ایک مرغی بھی ہوگی تو اس کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوگا, اپنی فیملی سے اس کو بہت پیار ہوگا. ایک کبوتر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی کبوتری جب بڑے دے رکھتی ہے اس کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے چکر لگاتا رہتا ہے جب تک کہ بچے بڑے ہو جائیں. کوئی باپ کا پورا رو لگا کرتا ہے. یہ فطرت ہے, چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, کہ اپنی فیملی سے انسان کو ایک لگاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر کے جتنے لوگ کہیں بھی جائیں کرتے تو دعائیں کعبہ اللہ جائیں, مدینہ پاک جائیں, آپ دیکھیں کوئی بھی انسان سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. ہر ایک کی اپنی فیملی ہوتی ہے, انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں ایمان والا وہ نہیں ہے جو اپنی فیملی سے پیار کرے, ایمان والا تو وہ ہے جو اپنی فیملی سے بڑھ کر میری فیملی سے پیار کرے. علی, فاطمہ, حسن, حسین, اس کو اپنے خاندان سے بڑھ کر پیارے جب تک نہ ہو جائے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. عزیز دوستوں یہ کیسی محبت ہوگی, یہ کیسا پیار ہوگا, اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کر دور حکومت مالی شریف بتایا پچھلے جمعہ غالبا میں پیچھے پوری دنیا سے خزانہ دولت آ رہی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسٹم بنا رکھا تھا کہ جو بندہ جتنا زیادہ سینئر ہوگا اس کو اتنے زیادہ پیسے ملے گی, کیونکہ اس کی خدمت اسلام کے لیے زیادہ ہوگی, اس کی قربانیاں اسلام کے لیے زیادہ ہوگی, تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پیسہ زیادہ دیا جائے. اور جو لوگ جتنے جونیئر ہوتے تھے ان کو پیسے اتنے کم ملتے تھے. پیسے جو بڑھتے تھے سینئرٹی کے اعتبار سے بڑھتے تھے. ایسا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقسیم کا آغاز میں امام حسن اور امام حسین سے کرنا چاہتا ہوں. شہزادوں کو بلا رہا ہوں, لوگ گئے آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کریں. دونوں شہزادے تشریف لائے اور کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا. 2000 درہم. حضرت امام حسن کی خدمت میں 2000 درہم
حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیے، دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سینئرٹی کے حساب سے مال تقسیم ہونا شروع ہوا، ہوتے 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 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کو 1000 درہم عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین، اس تقسیم پر میں راضی نہیں ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں حسنین کریمین عمر میں سے بہت چھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہوں نے اس ایک جہاد میں بھی شرکت نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میدان جہاد کو ادھر پڑے ہو۔ اور میں پڑھا تھا، میں نے رسول اللہ کی مالیت میں سنت میں کئی مرتبہ جنگوں میں شرکت کی ہے، میں بہت سینئر ہوں، اور یہ دونوں شہزادے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، آپ ان کو مجھ سے ڈبل دیتے ہیں، اور آپ بھی نے یہ قاعدہ بنا رکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ سینئر ہوگا اس کو اتنا زیادہ ملے گا۔ اگر ان کو 2000 ملے ہیں تو مجھے ان سے ڈبل ملنا چاہیے، کیونکہ میری خدمت بھی زیادہ ہے، میری سنت بھی زیادہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ میرا وقت بھی زیادہ گزرا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال ہونا شروع ہوا، چہرے کا متغیر ہونا شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا تم حسنین سے مقابلے کی بات کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا بات مقابلے کے لیے اللہ نے بات سے یہ کرنا چاہتا ہوں، سیکھے ہوں۔ ارشاد فرمایا اتنا مجھے بتاؤ تمہاری نانی کون ہے؟ کیا ہوئی؟ وہ حیرت سے جی تمہاری نانی کون ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ارشاد فرمایا تمہاری نانی کو کوئی جانتا بھی ہے؟ ان کی اپنی ساس ہوتی ہیں حضرت فاروق اعظم کی، تمہاری اپنی نانی کو کوئی جانتا بھی ہے؟ تمہاری نانی کی کوئی پہچان بھی ہے؟ تمہاری نانی کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کی نانی کون ہے جانتے ہو؟ ان کی نانی جب کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جاتی تھی تو جبریل سلام لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے سلام آتا ہے ان کی نانی پر، وہ ہے ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ۔ تم ان سے مقابلے کی بات کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری ماں کون ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جی بابا۔ ارشاد اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تمہاری ماں کو جانتا کون ہے؟ تمہاری ماں کو پہچانتا کون ہے؟ کیا ہے تمہاری ماں؟ اور جانتے ہو ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں وہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں وہ تشریف لائے گی، 70,000 حوروں کی جنت میں تشریف لائے گی، اور ان کی جب آئے گی اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا اے حشر والو اپنی نظروں کو جھکا دو، مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر رہا ہے۔ ملکی امی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے جو جھکا فرمایا ان کا اپنا تواضع تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ ایسی دوسری ان کی عاجزی تھی، وہ کوئی بہت بڑی ہستی تھے، اگر ارشاد فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کچھ میں نہیں بول سکتا تو باپ مجھے تمہارا باپ کہنے میں کیا بولوں؟ کہنے لگے جی میں کیا بولوں؟ ارشاد فرمایا ان کے بابا کون ہے تم جانتے ہو؟ ان کے بابا پورے عرب کے سردار ہیں، علی کے مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ ان کے بابا کو رسول اللہ نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر، تم ان سے مقابلے کی بات کرتے ہو؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہاری خالق کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بابا جاننے دیں۔ ارشاد فرمایا جاننے نہیں دوں گا، کیسے جب تم نے بات شروع کی ہے تو تکلیف تمہیں پہنچانا ہوگا۔ تمہاری خالق کون؟ کوئی جانتا بھی ہے تمہاری خالہ کو؟ اور تم جانتے ہو ان کی خالہ کون ہے؟ ان کی خالہ زینب ہے، ان کی خالہ رقیہ ہے، ان کی خالہ ام کلثوم ہے۔ بتاؤ تمہارے باپ کون ہے؟ اب کیا بولے؟ انہوں نے کہا بابا میں کچھ نہیں بول سکتا۔ ارشاد فرمایا تمہارے ماموں کو کوئی نہیں جانتا، اور ان کے ماموں رسول اللہ کے شہزادے ابراہیم ہیں، عبداللہ ہے، رسول اللہ کے جگر ہیں، تو ان سے مقابلے کی بات کرتے ہو؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو تمہارے نانا کون؟ قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں کیا بولوں نانا کون ہے؟ کوئی جانتا ہے تو پہچانتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تم جانتے ہو ان کے نانا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے ہاتھ جوڑ لیے، بابا جاننے دے پھر کبھی سوال نہیں کرو گا۔ ارشاد فرمایا سنو ان کے نانا وہ ہے کہ عمر جو آپ حکومت کر رہا ہے یہ کسی اور کے نانا کا صدقہ نہیں ہے، ان کے نانا کی خیرات ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ یہ حکومت ہوتی، نہ عمر کا یہ دبدبہ ہوتا، نہ یہ حیثیت عمر فاروق کی ہوتی کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ کر۔ ارشاد فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا اگر عمر کے سر پر بال بھی اگتے ہیں تو حسنین کے نانا کے صدقے میں ہوا کرتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ عزیز دوستو اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق حدیث مبارک پر کھڑے ہو کرتے ہیں
उनको अपनी फैमिली से प्यार था, मगर अपनी फैमिली से बढ़कर उनको प्यार था तो रसूलुल्लाह की फैमिली से प्यार था। वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करते थे, मगर अपनी फैमिली से बढ़कर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की फैमिली से प्यार था। जी दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं कि नहीं है ईमान ही नहीं, ईमान चला गया अगर अली सीने में नहीं, ईमान चला गया अगर फातिमा ज़हरा का अदब दिल में नहीं है, अगर ईमान चला गया जब हसनैन करीमैन दिल में नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी फैमिली से बढ़कर अगर तुम्हें अपनी फैमिली से आप देखें, अपनी फैमिली से कितना प्यार है, पूरी जिंदगी फैमिली के साथ घूमती रहती है हमारी अम्मी पापा दादा दादी नाना नानी खाला मामू चाचा, फिर बीवी बच्चे, फिर उनका ख्याल और उनका केयर, पूरी जिंदगी हमारी अपनी फैमिली के लिए वक्त होती है। अजीज दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं अपनी फैमिली से जितना प्यार है उससे बढ़कर मेरी फैमिली से प्यार करना होगा। अजीज दोस्तों, आप देखें हम अपनी फैमिली के लिए तो दुआ करते हैं, रसूलुल्लाह की फैमिली के लिए तो कभी दुआ नहीं करते। अजीज दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं, मगर आप अपनी फैमिली से बढ़कर हुजूर की फैमिली के लिए दुआ करते हैं। आपने हमने कब की है दुआ? मेरे दोस्तों, आप जब भी नमाज पढ़ते हैं इसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप अपनी फैमिली के लिए दुआ नमाज के बाहर करते हैं, हुजूर की फैमिली के लिए दुआ नमाज के अंदर करते हैं। अजीज दोस्तों, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस फैमिली। ये फैमिली का सिलसिला खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। ये फैमिली खत्म क्यों नहीं होती? अजीज दोस्तों, ये फैमिली की नहीं खत्म होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया के सारे सहाबा ने इस खानदान में बरकत की दुआएं मांगी। पूरी दुनिया के सारे औलिया जब भी नमाज पढ़ते हैं इसी खानदान के रहमत की दुआ मांगा करते हैं। ना पठान के लिए रहमत की दुआ, ना शहद के लिए रहमत की दुआ, ना बेग के लिए रहमत की दुआ। कोई होगा खानदान अच्छा खानदान है, कोई खानदान बुरा नहीं है। खानदान के भी अहमियत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि निचला खानदान है ऊंचा खानदान है, सारे इंसान बराबर है। मगर जो खानदान रसूलुल्लाह का है, चूंकि निस्बत रसूलुल्लाह की हो गई तो खानदान निशान वाला हो गया। ऐसी दोस्तों, उस खानदान से प्यार होना ही चाहिए। और जो खानदान में बहुत पैदा हुआ उस खानदान में भी चार हस्तियां बहुत शान वाली हुई। हजरत मौला अली, हजरत बीबी फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये पूरे खानदान के सारे लोग जिनका इकराम करते हैं, चाहे वो आले पास हों। ऐसी दोस्तों, किसका इकराम करते हैं? हसनैन करीम खानदान वाले खुद जिनका इकराम करें उन लोग चार हस्तियां, ये पूरा खानदान, चाहे वो हजरत अब्बास की औलाद हो, चाहे वो हजरत जाफर की औलाद हो, चाहे वो हजरत अकीब की औलाद हो, पूरा खानदान जो हुजूर का है इकराम किसका करता है? इन चार हस्तियों का, चूंकि इनको खुसूसी निस्बत हासिल है। अजीज दोस्तों, पूरा खानदान बतौर सारे एक साथ मैं पीछे करता हूँ। इसी खानदान के एक फर्द है, इसके बेटे हैं हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे, डायरेक्ट बाबा अली मौला अली शेर खुदा के बेटे, नाम उनका अब्बास है। अजीज दोस्तों, अब्बास, बस हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने चचा अब्बास के नाम पर उनका नाम अब्बास रखा। बाबा कौन? अली। खानदान कौन सा? बनु हाशिम। उनके परदादा कौन? उनके परदादा अब्दुल मुत्तलिब। उनके दादा कौन? उनके दादा वही हसनैन करीमैन के दादा है। दादा उनके मुत्तलिब, इनके मुत्तलिब, परदादा उनके अब्दुल मुत्तलिब, इनके अब्दुल मुत्तलिब। खानदान उनका भी बनी हाशिम, इनका भी बनी हाशिम। कबीला उनका भी कुरैश, इनका भी कुरैश। मगर इमाम हुसैन से उनके अमीरों का आदत क्या था? ये चार हस्तियां अहले बैत में भी सबसे ज्यादा शान वाली। अब्बास मौला अली शेर खुदा के बेटे, इमाम हुसैन मौला अली शेर खुदा के बेटे। मगर अब्बास, हजरत अब्बास का तरीका क्या था? जब इमाम हुसैन को देखते बचपने से रिवायतों में आया है कि हजरत अब्बास पैदा हुए तो हजरत अब्बास ने बिल्कुल अपने बाबा की तरह आंखें बंद कर रखी थी, देखते ही नहीं थे किसी को, बिल्कुल उनके बाबा की तरह। उनके बाबा मौला अली ने किसी को नहीं देखा, आंखें उनकी मजबूत बंद थी। बाबा उनके बाबा को तालीम ने गोद लिया, आंखें नहीं खुली। अम्मी फातिमा बिन्त असद ने उनको गोद लिया, मौला अली को, आंखें नहीं खुली। चचा है, आंखें नहीं खुली। फिर क्या हुआ? पूरे मक्के में बात फैल गई कि सरदार मक्का अबू तालिब के घर बच्चा पैदा हुआ है, मगर आंखें नहीं खुलकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ये बात रसूलुल्लाह तक पहुंची, चचा के घर बेटा हुआ,
حضور نے فرمایا چلو اپنے بھائی کو دے آتے ہیں۔ حضور جب بدر ہوئے کعبے کے صحن میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ رسول اللہ نے جو ہی مولا علی کو اپنی گود میں لیا، کعبے میں پیدا ہونے والے علی نے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھا۔ علی جان نے کہا حضرت مولا علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ حضرت عباس کے بارے میں بھی آتا ہے پیدا ہوئے آنکھیں بند، مولا علی شیخ اللہ نے گود میں لیا، اے عباس میں نے تمہارا نام عباس رکھا ہے، میں وہ ہوں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آنکھیں کھولو عباس، بند آنکھیں۔ عباس آنکھیں نہیں کھولتے، ارشاد فرمایا ایک کام کرو ان کی امی کو دو، امی کی گود میں آنکھیں نہیں کھولتے۔ ارشاد فرمایا شاید کہ آگے اس واسطے نہیں کھولنے کہ کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بھائی کو بلاؤ، حسن کو، امام حسن کو بلایا گیا، حضرت امام حسن کے گود میں حضرت عباس کو دیا گیا، آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی زینب موجود تھی، بی بی زینب کے گود میں دیا گیا، آنکھیں نہیں کھولتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا امام علی نے یہ شاید حسین کا انتظار کر رہا ہے، بلاؤ حسین کو۔ حضرت امام حسین دوڑ کے گئے، عباس کو گود میں لیا، بابا نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، عباس نے آنکھیں کھولی تو امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ عزیز ہم سے بعد 3-4 سال میں روپے پہنچے، اس کے بعد زندگی میں کبھی عباس نے کبھی ان کو کبھی اپنی زندگی میں ان کو بھیا بھائی یہ کہہ کر پکارے، جب بھی پکارتے حضرت عباس میرے سردار حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میں سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا تو انہوں نے کیوں کیا؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تھا اے عباس تم بیٹے کس کے ہو؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا کے۔ میں بیٹا کس کا ہوں؟ کہنے لگے آپ کی شیر خدا کے۔ تم پوتے کس کے؟ ابو طالب کے۔ میں پوتا کس کا؟ ابو طالب کے۔ تمہارے پردادا کون؟ عبد المطلب۔ میرے پردادا کون؟ عبد المطلب۔ جب سب کچھ ایک ہے تو مجھے بھائی کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے آپ نے سب کچھ تو یاد دلایا مگر یہ کیوں بھول گئے کہ میری ماں اور ہے، آپ کی ماں اور ہے، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، میری ماں ایسی لاکھوں عورتیں بھی مل کر آپ کی امی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب مجھے یاد آتا ہے کہ آپ وقت جگر رسول کے بیٹے ہیں، میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں تو غلام بن کر اپنے جن پر بیان ہوتا کرتا ہوں۔ تو اس دوستوں دنیا کی بات اہل بیت میں سے جو لوگ تھے وہ بھی جن ہستیوں کا ادب کرتے تھے، پوری اہل بیت جن ہستیوں کا ادب کرتے تھے وہ 4 ہستیاں تھیں۔ کون کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ عزیز دوستوں کو 4 ہستیاں ہیں کہ پورا خاندان رسول ان کا اکرام کرتا، ان کا اکرام کرتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام پوری اہل بیت کو حضور کیوں نہیں چاہے، پوری امت کو چاہنے والے سرکار، اور جو خاندان کے لوگ ہیں کتنے خوش قسمت ہو گئے کہ حضور کے خاندان کے۔ عزیز دوستو حضور کی بڑی محنت اپنے خاندان پر تھی، مگر علی پھر علی ہے، فاطمہ پھر فاطمہ، حسن پھر حسن، حسین پھر حسین ہے۔ عزیز دوستو ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی حدیث مبارک کا ذکر کرتا ہوں۔ عزیز دوستو پہلی حدیث مبارک میں حضور نے جو باتیں کہی، ارشاد فرمایا ایمان والا تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ ہو جائے اور اپنی فیملی سے بڑھ کر میری فیملی سے پیار نہ ہو جائے۔ اگر میری فیملی کا پیار نہ ملا تو پھر زندگی میں تمہیں ایمان بھی نہیں ملا۔ ایمان نام علی کی محبت کا ہے، ایمان نام فاطمہ الزہرا کی محبت کا ہے۔ نہیں کہہ رہا یہ کلمات رسول اللہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھ سجدے کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ طواف کرے، لاکھ حج کرے، لاکھ ذکر کرے، اگر علی سیدھے نہیں ہے سارے کے سب۔ اسی حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی روزے کی حالت میں ہو، کعبۃ اللہ کے صحن میں ہو اور پھر حضور ارشاد فرماتے مستجاب کر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض ہو تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو اس کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دعا اس وقت قبول ہوگی جب تیرے دل میں علی شیخ خدا رہیں گے۔ علی دل میں نہیں ہے تو پھر یہ ساری محبتیں بیکار ہیں، بیکار جانے والی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزیز دوستو پہلی حدیث مبارک سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر حضور کو چاہنا ہے، اپنی فیملی سے بڑھ کر حضور کی فیملی سے پیار کرنا ہے۔ فیملی بہت بڑی ہے حضور کی، مگر کم سے کم 4 ہستیوں کو چلیے اس پہ پوری فیملی کے سب سے بہترین لوگ یہی 4 ہیں۔ عزیز دوستو آپ بولیں گے آپ کو بول سکتے ہیں کہ سب سے بہترین ہے، ایک حدیث مبارک اس کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر رجالکم علی،
ارشاد فرمایا تم میں سے جتنے مرد ہیں پوری امت میں جتنے مرد ہیں پوری امت میں جب آپ پورے مرد ذات تشریف فرمائے ہیں قیامت تک آنے والے خیر رجالکم جتنے مرد ہیں اور تمام مردوں میں سب سے اچھے علی ہیں۔ حضور ارشاد فرمایا میں نے کہا خیر رجالکم علی تم پوری امت میں قیامت تک آنے والے سارے مردوں میں سب سے بہتر کون؟ ارشاد فرمایا علی سب سے بہتر علی ہیں۔ وخیر شبابکم الحسن والحسین اور ارشاد فرمایا جتنے جوان ہیں تمام جوانوں میں سب سے بہترین جوان حسن و حسین ہیں۔ وخیر نسائکم فاطمہ اور ارشاد فرمایا میری امت کی جتنی عورتیں پوری امت کی ساری عورتوں میں جو 10 ہیں وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ علی سے بہتر کوئی مرد نہیں ہو سکتے، حسن حسین سے بہتر کوئی جوان نہیں ہو سکتے، فاطمہ الزہرا سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام حضور پوری امت کو دے رہے ہیں، حضور ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، حضور باطن بھی دیکھ رہے ہیں، حضور اخلاق بھی دیکھ رہے ہیں، حضور عمل بھی دیکھ رہے ہیں، حضور عبادت بھی دیکھ رہے ہیں، حضور دل کا تقویٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام حضور تو حضور ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم استغیر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم جب میرے سامنے آتے ہو تو ٹرانسپیرنٹ آئینوں کی طرح آیا کرتے ہو، تمہارے دل میں کیا کیا ہے سب کچھ عبد القادر جیلانی دیکھ لیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو حضرت پیران پیر کے دیکھنے کی طاقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دیکھنے کی طاقت کیا ہوگی؟ وہیں سے تو یہ طاقت غوث اعظم استغیر کو ملی ہے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دل میں گزرنے والے وسوسوں کو بھی میں دیکھ لیا کرتا ہوں، تم نے جو کچھ جمع کرتا ہے گھر پہ کھائے گھر میں وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، اور اے لوگوں تم نے کیا کھایا ہے وہ بھی میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ سب پورا ٹرانسپیرنٹ کر خبری ارشاد فرماتے ہیں ٹرانسپیرنٹ شیشوں کی طرح تم میرے سامنے آیا کرتے ہو، جو کچھ گزرنا ہوتا ہے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ پھر حضور کے دیکھنے کا عرض کیا ہوگا؟ حضور نے پوری امت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو یہ مشتمل امت ہے، اس پوری امت کے سارے مردوں میں جو سب سے اچھا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو آپ انداز لگائیں اہل بیت کے اگر وہ اچھے ہیں تو ہے کیا ہے؟ حضور نے تو فرمایا صرف اہل بیت میں نہیں بلکہ میری پوری امت میں جو سب سے اچھے ہیں اس کو علی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو جھگڑوں کی بات نہیں، ہر ایک کی ایک نشان ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی ایک شان بیان فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی سورات میں بڑی خوبصورت بات کی تھی، ارشاد فرمایا کہ جب شانوں کی بات نکلے کون زیادہ شان والا ہے، شان کی جب بھی بات نکلے صحابہ کی کیٹیگری الگ ہے، اہل بیت کی کیٹیگری الگ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چاہنے والا اور ہوتا ہے گھر کا بیٹا اور ہوتا ہے، چاہنے والوں کو بیٹوں سے ٹکرانا نہیں کرتے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے چونکہ وہ شہزادے حضور پاک علیہ السلام کے، ان کا مقابلہ ہے کسی اور سے نہیں۔ 1 کروڑ عورتیں امت میں ہوں گی مگر یہ ساری مل کر بھی بی بی فاطمہ تو زہرا سے ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 40,000 صحابیات ہیں، 40,000 صحابیات ہو، 40 لاکھ صحابیات ہو، وہ دیکھنے والی ہیں مگر فاطمہ تو زہرا رسول اللہ کی جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا الگ مقام ہے۔ عزیز دوستو 40,000 صحابیات ہیں، آئیں بیٹھے حضور کی خدمت میں سلام پیش کریں، سوال کریں سیکھتے ہیں، مگر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور بیٹھے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور لیٹے رہے۔ عزیز دوستو دروازے پر کہتے یا رسول اللہ، سرکار بچت جاتے، میری فاطمہ آ گئی، اٹھ کر جاتے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی پیشانی چومتے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چومتا، کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی بچپنے میں چوم لے لایا ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی، انسان بہت پیار کرتا ہے اپنے اولاد کو، مگر جو ہی صحیح شعور میں داخل ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ جھک جائے اپنی بیٹی کے پاس چومے اس کے ہاتھ، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ حضور کیا کرتے؟ پیشانی چومتے، ہاتھ چومتے، پھر ہاتھ تھامتے تھے اپنی بیٹی کا اور لا کر وہاں اٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے۔ اسی سوچ لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسپیکٹ کر کے بتایا، احترام کر کے بتایا کہ لوگوں یہ 4 ہستیاں بہت خاص ہیں، ان کو عام نہیں سمجھو، یہ میرے دل میں جگہ رکھنے والی ہستیاں ہیں، یہ میرے دل کے بہت قریب رہنے والی ہستیاں ہیں۔ حضور کے پاس کھانا آتا
کون یاد رکھے حضور کو؟ عزیز دوستو کوئی اچھی چیز آ جائے سب سے بڑھ کر حضور کو کوئی یاد رکھے تو فاطمہ الزہرا یاد آتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کھانا اگر حضور کے سامنے رکھا ہوتا لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا نہیں جانتا، پہلے اس کو کھلاؤ میں کھاؤں گا۔ عزیز دوستو آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضور کو کتنا چاہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے لکھا ہوا ہے مولانا شیخ خدا کا مدینہ پاک تھا ہی بہت چھوٹا، جتنا آج حرم ہے اتنا ہی مدینہ تھا اس زمانے، اس میں بھی حضور نے فرمایا میری بیٹی مجھ سے کتنی دور چلی گئی، میری بیٹی مجھ سے دور چلی گئی۔ ایک دن نہیں گزرا حضور بے چین رہے، میری بیٹی مجھ سے بہت دور چلی گئی۔ ایک صحابی تھے کا حضور کے گھر پہ بالکل پیچھے کا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر بالکل پیچھے ہے، حضور فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے کام کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہاں منتقل کر دیتا ہوں اور مولا علی شیخ خدا نے جو گھر دیا ہے وہاں منتقل ہو جاتا ہوں۔ اتنا پیارا تھا حضور کا چہرہ بھی تھا، ایسا کرو گے تم میرے ساتھ کہنے لگے سرکار آپ مسکراتے ہیں کیا نہیں کریں گے، کوئی کائنات کوئی بات کر دے گا بس آپ مسکرائیں اتنا آپ کو حوصلہ نہیں دے سکتے۔ اسی تو اس کو بدنام یہ ہے کہ پیار تھا، یہ محبت تھی، ایمان نام۔ عزیز اس بات کو جھگڑے ہیں مسائل ہیں جو بڑے مسائل زمانے میں پیدا ہوتا ہے، دو تین لگی ہوئی بات ہوتا ہے سنت میں ہم صحابہ والے ہم اہل بیت والے بھائی جو بھی والے ہوں اور اتنی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اہل بیت اہل بیت خاندان رسول میں خاندان رسول ہے کہ ان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، یہ الگ لوگ ہیں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے لگتے جگر ہیں۔ اب کون سے لوگ کہتے ہیں مولا علی کے بیٹے نہیں، یہ اعتراض ہے۔ چلیے سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں، حسنین کریمین نواسے ہیں، مولا علی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ علی شیر خدا کو کیوں بیچ میں لایا جاتا ہے؟ بھائی ہم نے نہیں کیا، مولا علی شیر خدا کو قبری میں ہم نے داخل نہیں کیا تو رسول اللہ نے داخل فرمایا، حضور نے وہ قبری اڑا کر فرمایا اللہم احمد اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ حضرت علی شیر خدا کو اہل بیت میں کسی عالم نے کسی قاری نے کسی مفسر نے کسی محدث نے داخل نہیں کیا، علی شیر خدا کو اہل بیت میں خود رسول اللہ نے شامل فرمایا۔ اب یوں فرمایا وہ جانے جو دل کو شامل فرمایا وہ جانے ہے کون؟ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا قائدہ نہیں ہے، داماد گھر میں نہیں ہوتا بھائی، بہت سی جگہ لاجک نہیں کیا کام کیا کرتی، بہت سی جگہ عقل کام نہیں کرتی، بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں ہمارا کام آمدنا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ حضور نے کہا کہ میری اہل بیت میں سے ہے سارے قائد ختم، حضور نے کہہ دیا کہ اہل بیت میں سے ہو گئے۔ جب بھی درود ہوگا فاطمہ الزہرا حسنین کریمین پر پڑھا نہیں ہوگا، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین پر بعد میں ہوگا، مولا علی شیر خدا پر پہلے ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا۔ رسول اللہ علیہ السلام ایک حدیث کی شرح کا پورا درس ختم ہو رہا ہے، ایک تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھ لیتا ہوں ورنہ حدیث رہ جائے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ٹیمیں جب بھی بنی، عزیز دوستو اتنی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ صحابہ کا ادب، میں اس ٹیم کے ہر اس ساتھ بھی ہوں جو صحابہ کی بے ادبی کی بات کرتا ہے، بے ادبی کسی کی نہیں، اگر عشق مولا علی شیر خدا سے ہے تو ہے۔ عزیز اس میں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، علی سے محبت کرو تو لوگ کیا بولیں، جو بولتے رہیں، جو فضل لگائیں لگاتے رہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ علی کا نام لیتے ہوئے خوف نہیں آتا، علی کا نام تو وہ ہے کہ جس کے دل میں خوف ہے تو خوف بھی چلا جاتا ہے۔ علی خوف کا نام نہیں ہے، علی تو طاقت کا نام، عفت کا نام ہے۔ بڑا عزیز دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم اس پورے گھرانے کی ایک اور پاکیزہ ہستی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں دوچار پڑھتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلی من بعدی، ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو میرے بعد میری فیملی کے ساتھ اچھا ہے۔ خیرکم، میری پوری امت میں تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو میری فیملی کے ساتھ اچھا ہے، میری بعد میرے بعد۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بات عزیزوں کے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا، ایک فرشتہ آیا، یہ حدیث مبارک ترمذی میں گیا، ان ھذا، ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار پاک، حدیث مبارک پوری تفصیل سے ترمذی میں ملتی ہے، اس کے آخری جملہ ہے حدیث میں کیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز
حضور علیہ السلام کی خدمت اس نیت کے ساتھ حاضر ہوئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں میرے سرکار میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میری امی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس نیت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی نماز میرے سرکار نے ادا کی، اس کے بعد کوئی میٹنگ وغیرہ تھی نہیں، کوئی ملاقات، کوئی وقت نہیں تھا، حضور کو اللہ کی ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کوئی فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جب بھی آپ فری ہو جائے نا کچھ بھی کریں آ جائیں میرے ذکر کی، آپ میرے پاس میرا ذکر کریں، کام ہے تو کر لیں، کام جب بھی ہوگا آپ کو ایک ہی کام ہے آپ میرے پاس ہیں، آپ مجھے پکاریں، اے میرے حبیب آپ کو پکارنا اچھا لگتا ہے۔ فإذا فرغت فانصب، آپ جب بھی فری ہو جائیں، ہم فری ٹائم میں گھومنا پسند کرتے ہیں، حضور فری ٹائم میں ذکر کرنا پسند کرتے ہیں۔ عزیز دوستو حضور پاک کا جان ایسا بنایا تھا تو بہرحال حضور مغرب کی نماز ادا کی، سنت ادا کی، نفل ادا کی، اس کے بعد بھی حضور بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کا انتظار کرنے لگا، نماز ختم ہوئی، حضور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، ہمیں پیچھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور جانے آگے بڑھا بھیتر نہیں گیا، مسافر بس پیچھے پیچھے گزرتا رہا، چلتے چلتے حضور اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد فرمایا حذیفہ میرے سرکار، ارشاد فرمایا اللہ تجھے بھی بھلائی عطا فرمائے، تیری ماں کو بھی اللہ بھلائی عطا فرمائے۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے سرکار پر، میرے لیے دعا کرتی تھی، امی کے لیے کوئی دعا کروانے لیتا ہے، اپنی ماں کے لیے دعا کروانا چاہتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے بھی خیر دے، تیری ماں کو بھی خیر دے۔ میں نے کہا جی حضور، اس کے بعد فرمایا ان ھذا ملک، اے حذیفہ دیکھ رہے فرشتہ اترا ہے، سرکار مجھے نظر نہیں آ رہا، وہی تو بولے کہاں سے دکھے گا؟ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه الليله، ارشاد فرمایا اے حذیفہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج کی رات سے پہلے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا استأذن ربه ان يسلم عليك، اے حذیفہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی، اے اللہ ایک مرتبہ اجازت دے دے، میں تیرے مصطفیٰ کا دیدار کر کے ان پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور کی سلام کی ساتھ خاص ایک مرتبہ ہے اللہ مجھے زمین پر اترنے کی اجازت دے دے، میں ایک مرتبہ زمین پر جانا چاہتا ہوں تاکہ تیرے مصطفیٰ کو سلام کراؤں۔ سلام کرنا سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ سلام مقصود نہیں ہوتا، دیدار مقصود ہوتا ہے۔ عزیز دوستو دیدار کی تمنا آپ اندازہ لگائیں، ان کے دیدار کے لیے تڑپتے صرف زمین والے نہیں ہیں، آسمان کے فرشتے جو کے دیدار کو طلب کرتے ہیں وہ حضور کی ذات۔ تو میں اس نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ وہ مجھ پر سلام کرنا چاہتے ہیں، ایک آقا کے سلام بھی پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاری رہے ہو مشیانی، جاتے جاتے میرا ایک میسیج بھی لے کر جاؤ، کیا لے کر جاؤ؟ لأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، اے جانے والے فرشتے جاتے جاتے یہ پیغام لے کر جا کہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیز دوستو حضور پاک کی صاحب نے سرداریاں ادا کر کے بتلا دیا کہ یہ بیسٹ لوگ ہیں، ان سے بہتر اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک آپ کی خدمت کر دیتا ہوں، پھر آج کا درس حدیث انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا وفاطمة والحسن ان اول من يدخل الجنة انا وانت وفاطمة والحسن والحسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا علی شیخ خدا نے فرمایا، حضور نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں ہوں، وہ انت اور علی تم ہو، وہ فاطمہ اور فاطمہ ہے، والحسن والحسین، اور اے علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حسن اور حسین۔ سب سے پہلے جنت میں ان کی 5 لوگوں کی ہوگی، جنت کا دروازہ سب سے پہلے 5 لوگوں کے لیے کھلے گا۔ سب سے پہلے جنت میں استقبال 5 ہستیوں کا ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں، اے علی تم اور فاطمہ حسن حسین، یہ 5 لوگ اکٹھا جنت میں داخل ہوں گے۔ قال علی میں قربان جائیں مولا علی شیر خدا کے، فرمائے سرکار
آپ نے ہمیں تو داخل کرنے کا اعلان فرمایا، سرکار پر دنیا میں ہمارے چاہنے والے بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، سرکار ان کا فرمائے آپ دیکھیں آپ کو بیٹھے ہوئے کس کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت میں، حسنین کریمین فرمائے سرکار ہمارے چاہنے والوں کا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، بھی ہوا ارشاد فرمایا تمہارے سارے چاہنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک کیٹیگری ہوگی کہ ان کے لیے نہ حساب ہے نہ کتاب کی، 10 لوگ اس پوری کائنات کے کون سچی محبت کرنے والے سیدنا علی سے، سچی محبت کرنے والے سیدنا فاطمہ الزہرا سے، سچی محبت کرنے والے حسنین کریمین سے۔ عزیز دوستو ایک حضرت علی شیخ اللہ کے چاہنے والے تھے، ان کا نام تھا میسر تمام، میسر تمام ان کا نام۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اس زمانے میں جب مولا علی شیخ خدا کی مخالفت چل رہی تھی اور بہت سے لوگ ممبروں پر گالیاں دیتے تھے، ان کو اگر کوئی پکڑتا اور پکڑ کر کہتا علی کو گالیاں دو تو وہ مولا علی کی شان بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ اور حضرت مولا علی شیخ خدا نے ان سے فرمایا تھا کہ اے محسن فلاں درخت پر میری تعریف کی وجہ سے تمہیں سولی کو لٹکایا جائے گا۔ یہ درخت یاد رکھنا، عراق میں کوفہ میں یہ وہ درخت ہے جس پر تمہیں لٹکا کر سولی دی جائے گی۔ حضرت محسن تمام سے انہوں نے کہا میرا قصور کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا تمہارا قصور یہ ہوگا کہ تم کثرت سے میری تعریف کرو گے، تم میری محبت میں تڑپو گے، میری تعریف کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کہنے لگے مولا اگر آپ کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا تو میں سولی پر ناز کروں گا، میرا جیسے جینا چیز ہو گیا آپ کی خدمت میں، میرا مرنا بھی چیز ہو جائے گا آپ کی محبت میں۔ عزیز دوستوں نے ان کا طریقہ کیا تھا جانتے تھے؟ روزانہ صبح اس درخت کو پانی دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی پورے درخت چھوڑ کر کوفہ کے اس درخت کو کیوں پانی دیتے ہو؟ ارشاد فرماتے تھے اسی درخت پر مجھے سولی دی جانے والی ہے، میں اس درخت سے محبت کرنے لگ گیا ہوں کہ علی کی محبت میں اس درخت پر مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ عزیز دوستو یہ ہے محبت۔ اور میرے دوستو جہاں تک بات مولا علی کی محبت کی ہے، آپ بات یاد رکھیں یہ محبت انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑتی۔ جو ہی بندہ آپ بھی فاطمہ سے امام حسن سے امام حسین سے لاکھ کیا کریں لوگوں کو، اگر آپ کثرت سے علی بولیں گے سیدھے آپ کو تیار ہو جانا ہے انہیں شیعہ ہو گیا، پہلا فتویٰ ہوتا ہے انہیں رافضی ہو گیا۔ بھائی ہر مولا علی علی کرنے والا رافضی نہیں ہوتا، پوری دنیا کے سارے خلق علی علی کرتے ہیں، ساری دنیا کے سارے اولیاء علی کرتے ہیں، علی علی کہنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، مگر فتوے ضرور کرتے ہیں، گڑبڑ ہے ان کے دل میں گڑبڑ ہے، ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، اسی خوف سے بہت سے لوگ علی علی کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مولا علی سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں جو مولا علی کے ساتھ جنت میں داخل ہیں، محبوباً بھی والا ہے، شاہ تمہارے چاہنے والے تمہارے پیچھے ہوں گے۔ عزیز دوستو یہ بہت آسان انٹری ہے، نہ حساب نہ کتاب نہ ٹھوکر نہ گالیاں نہ ذلت نہ رسوائیاں نہ نامۂ اعمال کا توڑا جانا نہ میدان حشر ذلیل اور رسوا ہونا، کچھ بھی نہیں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ سیدھے چیف گیسٹ کے ساتھ، آپ ایسی خصوصی آپ کی انٹری ہوگی کہ آپ کی چیف گیسٹ بن جائیں گے۔ عزیز دوستو آسان طریقہ ہے کہ چاہو ان کو محبت کرو، ان سے ادب کرو، ان کا وفا کرو ان کے ساتھ۔ عزیز دوستو ایک اتنی سیدھی سادی بات بہت سے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ دیکھیں اتنی کھلا بشارت حضور نے دی، اس کے باوجود بھی یزید کو ہیرو مان لیا۔ بڑی تعداد انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں ایک دوسرے یزید ہمارا ہیرو ہے، یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، اس کے روز میں اس کی تاریخ میں اس کا کتاب ہے۔ عزیز اس کو پتا کیا چل رہا ہے؟ جس کو یزید کے ساتھ ہونا ہے وہ یزید کا ذکر کرتا ہے، جس کو علی کے ساتھ ہونا ہے وہ مولا علی کا ذکر کرتا ہے۔ عزیز دوستو یہ قسمت کی بات ہے کہ بندہ کہاں جائے گا، کس کی طرف جائے گا، کس کے ساتھ رہے گا۔ آپ جیسے حدیث میں تشریف لانے والے خوش نصیب لوگ اللہ پاک نے درس حدیث کی صبح دلیل سے جوڑا۔ اگر آپ یہ کتاب الاربعین فی الاربعین فی فضائل اہل بیت سید المرسلین، اللہ جزائے خیر دے اس بندے کو، علی گڑھ کے پروفیسر ہیں اور خسرو قاسمی کا نام ہے، 40 کتابیں حدیث کی، چھوٹی موٹی کتابیں 40 حدیث کی بڑی کتابیں لی، اور ہر کتاب سے 40 حدیثیں اہل بیت کی شامل میں جمع کی، 40 حدیث کی بڑی کتابیں لی اور ہر حدیث کی کتاب سے 40 حدیثیں جمع کرتے چلے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 10 40 کے 40 حدیثیں، تو اتنا بڑا ذخیرہ تیار کیا،
کیا. عزیز دوستو اس واسطے کہ اہل بیت اطہار سے کو پیار ہے. ایک ایسا نہیں زندگیاں لگائی ہیں لوگوں نے اہل بیت اطہار کے نام پر. عزیز دوستو اس نام میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے علی. عزیز دوستو بڑی محبت آتی ہے, بڑا پیار آتا ہے. حضرت سلمان فارسی سب کچھ چھوڑ کر مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے, زندگی اور کچھ کرے. حضرت اویس قرنی آپ جانتے ہیں عاشق رسول. اویس قرنی اتنا آپ جانتے ہیں وہ عاشق رسول ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ عاشق علی بھی ہیں. علی کا نے کہا حضرت اویس قرنی کس کے ساتھ شہید ہوئے؟ مولا علی کے ساتھ ڈرتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. حضرت بلال حبشی ان کا عادت کیا تھا, بے پناہ پیار کرتے تھے مولا علی شریف سے. نام نہیں کل صحابہ مولا علی سے پیار کرتے رہے. عزیز دوستو علی کی محبت یہ ایمان ہے, یہ اگر نکل گئی تو سب کچھ نکل گیا. اللہ تعالیٰ تمام کے دعا ہمیں کو قبول فرما دے. اے پاک پروردگار ہم کو جب تک زندہ رکھ, اہل بیت نبوت کی غلامی میں زندہ رکھ. اے اللہ ان کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ان کی وفاداری نصیب فرما. اے اللہ ہم کو ہماری آنے والی قیامت تک کی مسئلوں کو بندے پاک کا غلام بنا دے, آل رسول کا غلام بنا دے, اولاد علی کا وفادار بنا دے. اے اللہ تمام کو زندگی بھر علی علی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا علی شیر خدا سے بے پناہ پیار کرنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ سچی محبت, سچا عشق, سچا ادب اہل بیت اطہار کا ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مولا علی علم والے ہیں مولا, ہم تمام کو علم والا بنا دے, پڑھنے لکھنے والا بنا دے, کتابوں سے ہم تمام کو محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ علم کو عام کرنے والا بنا دے. اے پاک پروردگار امت مسلمہ کو پھر سے کھویا ہوا مرتبہ عطا فرما دے. اے اللہ علمی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ایک صدی گزرنے کو ہے, کوئی سائنٹیفک دنیا میں بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے مولا. امت مسلمہ کو سائنس کی دنیا میں بھی ترقی عطا فرما, ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو پھر سے علم کے ذریعے غلبہ عطا فرما. اے پاک پروردگار تمام کو دین متین سے سچی محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں شامل فرما لے. ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو اے اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا کی خیرات عطا فرما دے. اے پاک پروردگار پاکیزہ کردار عطا فرما, اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ ہماری آج کی مبارک محفل کو عبادت قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والحمد للہ رب العالمین.